الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أولئك جزاؤهم، یہی لوگ ہیں ان کا بدلہ ہے یہی، ان علیہم لعنت اللہ، بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، اور تمام فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، اور نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ينظرون، اور نہیں ان کو مہلت دی جائے گی، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من بعد ذلک، اس کے بعد، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ کریم نے انسان کو مختلف قسم کی ضرورتوں میں جکڑ دیا ہے۔ کھانے کی ضرورت انسان کو، پہننے کے لیے کپڑے کی ضرورت انسان کو، آرام کے لیے سونے کی ضرورت، کبھی انسان پہ غم ہے، کبھی انسان پہ خوشی ہے۔ یہ انسان اپنی ضرورتوں کے اندر جکڑا ہوا ہے، لیکن ایک مخلوق اللہ کی ایسی ہے، فرشتے، جو کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، اللہ کے فرشتے سوتے بھی نہیں ہیں، فرشتوں پہ کبھی غم نہیں آیا، فرشتے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان کے دل کے اندر اگر توحید والا جوہر محفوظ ہو تو وہ مخلوق جو کھانے پینے سے پاک ہے، جو بھولتے نہیں ہیں، کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں، اللہ ان فرشتوں کو انسان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید والا جوہر موجود ہو تو اللہ کے فرشتے انسان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر کسی مصیبت کے اندر انسان پھنس جائے تو کچھ فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے انسان کے لیے خوراک کا اہتمام کرتے ہیں، کچھ فرشتے انسان کو ہوائیں پہنچانے کے اندر، بارشیں نازل کرنے کے لیے انسانوں کے لیے کچھ مقرر ہیں۔ اللہ نے نوری مخلوق کو انسان کا خدمتگار بنا دیا اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید والا جوہر موجود ہو تو۔ یہ نوری مخلوق انسان کی خادم ہے، انسان کی نوکر ہے، یہ نوری مخلوق
اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت والا جوہر موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان رات کو وضو کی حالت میں سوتا ہے، سونا تو ہے ہی ہے، لیکن اگر وضو کی حالت میں انسان سوئے، وضو کر کے سوئے، تو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وضو میں سونے والا انسان نیند کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے سرانے کھڑے ہو کے اللہ کے فرشتے اس کے حق کے اندر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے فرشتے میرے حق کے اندر دعائیں کریں، میں فرشتوں کی دعائیں لوں، اس کو چاہیے کہ جب رات کو سونے لگے تو وضو کر کے سو۔ اسی طرح امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان نماز کی انتظار میں بیٹھ جاتا ہے، آپ مسجد میں آئے، اذان ہو چکی تھی یا اذان ابھی نہیں ہوئی تھی، نماز کے ٹائم ابھی باقی تھا، آپ نے وضو کیا، 2 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ میں نماز کا انتظار کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے نا انسان، یہ نہ سمجھے کہ میں فارغ ہی بیٹھا ہوں، یہ میرے بیٹھنے کی کوئی قدر نہیں ہے، اس میرے بیٹھنے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، یہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا انسان گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے لگاتار یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور جس وقت تک نماز کے انتظار میں انسان بیٹھتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہ اس بندے کے گناہ معاف فرما دے۔ کون سے فرشتے؟ جو کھاتے نہیں ہیں، جو پیتے نہیں ہیں، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حالانکہ انسان کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، انسان کو سونے کی ضرورت ہے، انسان کے لیے خوشی کی ضرورت ہے، یہ سب چیزوں سے جو پاک مخلوق ہے، وہ انسان کے لیے دعا اس وقت کرتی ہے جب انسان نماز کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہو، اللہ اس بندے کو معاف کیجئے۔ اللہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کرنا جو نماز پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے مسجد کے اندر تیری عبادت کا انتظار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک انسان یہاں موجود نہیں ہے، آپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو فرمایا یہ دعا کرنے والا انسان جب دعا کرتا ہے، اندہ ملکن اندہ راسہ، ایک فرشتہ اس کے سر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، جو دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کرتا ہے، اللہ کا فرشتہ اس انسان کے لیے وہی دعا کرتا ہے۔ مثلا آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے بھائی فلاں بھائی کو شفا عطا فرما، تو اس کے جواب کے اندر اللہ کا فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو بھی شفا عطا فرما۔ ہم کسی بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں مولا اس کے کاروبار کے اندر برکتیں عطا فرما، تو فرشتہ دعا کرنے والے انسان کے لیے کہتا ہے کہ اللہ اس کے کاروبار کے اندر بھی برکتیں عطا فرما۔ اگر ہم کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کو جنت کا داخلہ نصیب فرما، تو اللہ کے فرشتے دعا کرنے والے انسان کے حق کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علامہ ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ ابو دردہ نے 300 ایسے دوست اپنائے ہوئے تھے جن کے حق کے اندر ابو دردہ صرف بیٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے۔ کسی بندے نے پوچھا ابو دردہ یہ کیا کرتے ہو؟ فرمایا کہ میں نے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو انسان کسی بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے حق کے اندر اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ میں 300 دوستوں کے لیے اس لیے دعا کرتا ہوں کہ ان تدعو لی الملائکہ، تاکہ اللہ کے فرشتے میرے حق کے اندر دعائیں کریں۔ تو اللہ کے فرشتے ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ہماری حفاظت کے لیے مامور ہے، کوئی ہماری دیکھ بھال کے لیے مامور ہے، کوئی انسان کی مدد کے لیے جو ہے مامور ہے۔
یہ اس وقت ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر اللہ کی توحید والا جوہر موجود ہو۔ انسان اللہ کی وحدانیت والا جوہر ضائع نہ کرے تو اللہ کے نوری فرشتے انسان کی مدد کرتے ہیں۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے اور میرے محبوب کی خدمت میں کھجوریں پیش کی گئی۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں کھا رہے ہیں اور ایک انسان ایک طرف خاموشی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی تو ہمارے ساتھ کھجوریں کیوں نہیں کھاتا؟ آنا تو بھی ہمارے ساتھ کھجوریں کھا۔ یہ جو سائیڈ میں بیٹھا ہے کہتا ہے کہ انی صائم، محبوب جی میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے اور نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے میں کھجوریں آپ کے ساتھ نہیں کھا سکتا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور روزے دار تمہیں پتہ ہے اس بات کا؟ میں تجھے اطلاع نہ دوں کہ روزے دار کے سامنے جس وقت تک کھانا کھایا جاتا ہے روزے دار خاموش ہو کے بیٹھا رہتا، اس کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا صلت علیہم الملائکہ، جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جا رہا ہو اللہ کے فرشتے اتنی دیر تک روزے دار کے حق کے اندر دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نوری مخلوق کو ہماری خدمت کے لیے لگا دیا۔ اس لیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آخری عشرے کی تاک رات آتی ہے لیلۃ القدر، اللہ نوری فرشتوں کو کہتے ہیں، جاؤ میرے فرشتوں، آج چھوڑ دو میری عبادت، چھوڑ دو قیام کرنا، چھوڑ دو رکوع کرنا، آج چھوڑ دو میرے سجدے کرنے، دنیا کے اندر پھیل جاؤ اور جہاں کہیں بھی میری وحدانیت کا، میرے محبوب کی سنت کا تذکرہ ہو رہا ہو، وہاں ان لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھ جاؤ اور بیٹھ کے ان کے حق کے لیے صرف تم دعائیں کرتے رہو، دعائیں۔ میں اللہ تمہاری دعاؤں کی وجہ سے اپنے بندوں کے گناہ بھی معاف کروں گا اور تمہارے درجات کو بلندیاں بھی عطا کر دوں گا۔ قرآن مقدس کا ایک حوالہ دیکھنا جی، سورت ہے جی حامیم سجدہ، صفحہ نمبر ہے 433۔ اللہ کریم اعلان فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، صفحہ نمبر 433، سورت حامیم سجدہ 24واں پارہ۔ بے شک وہ لوگ، ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا مشکل کشا کون؟ ربنا اللہ، ہمارا مشکل کشا اللہ۔ جنہوں نے یہ نعرہ لگا دیا کہ ہماری بگڑیاں بنانے والا کون؟ ہمارے نفع اور نقصان کا مالک کون؟ ربنا اللہ، ربنا اللہ۔ جنہوں نے اللہ کے بارے کے اندر نعرہ لگا دیا، اللہ اللہ۔ جب یہ آیات کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے مومن کا ایمان اللہ مزید بڑھا دیتے ہیں، اہل ایمان کا تذکر ہو رہا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ربنا اللہ، ہمارا پروردگار اللہ ہے، ثم استقاموا، یہ نعرہ لگا کہ پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، استقامت اختیار کر لی، دکھ آئے لیکن اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا۔ توجہ ہے، عام طور پہ امتحان انسان کا دکھوں کے اندر ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر دکھ آئے، انسان اپنے پروردگار کے بارے کے اندر عجیب عجیب کلمات کہتا ہے، اور مشورے دینے والے بھی کہتے ہیں وہاں چلا جا تمہیں شفا مل جائے گی، وہاں سے دم کرا لے تجھے شفا مل جائے گی، ولا حضرت صاحب کا توحید گلے میں لٹکا دے تجھے شفا مل جائے گی۔ فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کا نعرہ لگانے کے بعد ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے مصائب کے اندر، دکھوں کے اندر، میں اللہ کی وحدانیت کے اوپر ڈٹے رہے، ثم استقاموا، ڈٹے رہے، کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، تتنزل علیہم الملائکہ،
میں اللہ اپنے فرشتوں کو نازل کیا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے اوپر، اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں اور آ کے کیا پیغام سناتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور خوف نہ کرو، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، پچھلی زندگی کے بارے کے اندر خوف نہ کرو جو گزر چکی ہے، ولا تحزنوا، آنے والی گھڑی کے اندر غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف بھی نہ کرو اور غم بھی نہ کرو، بلکہ آج اللہ کے فرشتے آگے کیا کہتے ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور جاؤ میرے فرشتوں اس میرے بندے کو جا کے جنت کی خوشخبری سنا دو، کن لوگوں کو، جنہوں نے کہا تھا کہ ربنا اللہ، ہمارا مشکل کشا کون، سب بولیے گا، ہمارا مشکل کشا کون، قبولیت کا ٹائم ہے، سحری کا ٹائم ہے، انشاءاللہ یہ الفاظ ہماری نجات کا ذریعہ بنیں گے، چھوٹے بڑے سب بولے ہمارا مشکل کشا کون، اللہ، جنہوں نے یہ کہا تھا ان کے پاس جا کے کیا کرو، وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ان کو جنت کی خوشخبری سناؤ، اور ان کو کہہ دو کہ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں وہی جنت ملے گی جس کا وعدہ قرآن کے اندر تم سے رب میرا محمد کر کے آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماؤ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، او میرے فرشتے جا کے ان کو خوشخبری سناؤ، نحن اولیاؤکم کہ ہم تمہارے دوست ہیں، اللہ کے فرشتے آگے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم ہم تمہارے دوست ہیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے اندر، وفی الاخرہ اور آخرت کے اندر بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، اللہ اللہ اللہ، دنیا کے اندر جب بھی تمہیں ضرورت پڑی تھی میں نے فرشتوں کی ڈپٹی لگائی تھی، وہ تمہاری آ کے ضرورتیں پوری کرتے رہے، اور جب آخرت کے اندر تم جاؤ گے تو اللہ کے فرشتے جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے کہیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، میرے فرشتے جب تم جنت کے دروازے پہ پہنچو گے نا تو میرے فرشتے پہلے سلام کرنے کے لیے جنت کے دروازے سے پہلے کھڑے ہوں گے، اللہ اللہ، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی کے اندر، وفی الاخرہ اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی، وَلَكُمْ فِيهَا اور تمہارے لیے فیہا اس جنت میں وہ ہوگا، مَا تَشْتَہِی أَنفُسُكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر آئے گا، جو تم تمنا کرو گے، جو تمہارے دلوں کے اندر خواہش پیدا ہوگی، میں اللہ تمہیں وہی عطا کر دوں گا، دنیا کے اندر تم نے میرے حکم کو مقدم رکھا تھا، دنیا کے اندر میرے حکم کو مقدم رکھا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا کہ کھانا پینا چھوڑ دو، سب کچھ ہونے کے باوجود تم نے میرے حکم کو مقدم رکھا، سب کو چھوڑ دیا، آج تم جنت کے اندر آ رہے ہو، آج تمہارا حکم مقدم ہوگا اور میں اللہ کی رحمت پیچھے پیچھے چلے گی، اللہ اللہ، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہوگا مَا تَشْتَهِي جو تم پسند کرو گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تمہیں وہ کچھ جنت کے اندر دیا جائے گا جو تم تمنا کرو گے اللہ سے مانگو گے، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ، اللہ اللہ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ یہ مہمانی، یہ مہمان نوازی، غفور الرحیم بہت زیادہ معاف کرنے والے مہربان کے رب کی طرف سے ہے، میزبان تمہارا اللہ ہوگا، تم اللہ کے مہمان بن جاؤ گے، پر جب دل کے اندر اللہ کی توحید والا جوہر محفوظ کر کے آؤ گے، امام کائنات جناب محمد گھر سے نکلے ہیں، بھوک لگی ہے، فرمایا جاتا ہوں صدیق اکبر کے گھر، شاید ادھر سے کوئی چیز مل جائے، آگے سے صدیق اکبر ملے، کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر ما اخرجک تو ابھی کیوں گھر سے نکلا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول مجھے بھی بھوک لگی تھی، میں نے ارادہ کیا تھا آج جاتا ہوں عدالت عالیہ کے اندر، استانہ عالیہ کے اوپر، وہاں کچھ چیز مل جائے گی کھانے پینے کے لیے، میرے نبی نے فرمایا میں بھی اس لیے گھر سے نکلا تھا، چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، جب ابھی بات چیت ہو رہی ہے نا
حضرت عمر نے کہا السلام علیکم. فرمایا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ محبوب جی بھوک نے ستایا. فرمایا میں تمہارے گھر آ رہا تھا. عمر کہتے ہیں محبوب جی میں تو آپ کے گھر آ رہا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے کے اوپر رکھا ہے اور ایک ہاتھ عمر کے کندھے کے اوپر رکھا ہے اور ایسے چل رہے ہیں اور کہتے ہیں یار میرا سعد صحابی نا اکثر مجھے کہا کرتا تھا کہ آؤ ہمارے گھر کے اندر، آج چلتے ہیں سعد کے پاس جا کے دعوت کھاتے ہیں. اور ایسے چل رہے ہیں، ایک ہاتھ کندھے کے اوپر ابو بکر کے کندھے کے اوپر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہاتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے اوپر ہے. اور میرے نبی نے فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اور میری امت کے لوگوں جیسے تم مجھے ابھی دیکھ رہے ہو نا، قیامت والے دن اللہ کی عدالت کے اندر ہم اسی طرح تینوں کھڑے ہوں گے. میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف میرا عمر ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ساتھ لیا اور حضرت سعد کے گھر چلے گئے. حضرت سعد کسی کام کے لیے گھر سے باہر نکلے تھے، اس نے دیکھا نا گلی کے اندر کہ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حضرت سعد نے دروازہ بند کر لیا اور دروازے کے اندر کی طرف بیٹھ گئے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم یا اہل سعد، او سعد والو تم پہ اللہ کے سلام ہو. حضرت سعد کہتے ہیں وعلیکم السلام. ایسا سا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوبارہ السلام علیکم یا اہل سعد، او سعد اور سعد کے گھر والوں تم پہ اللہ کے سلام ہو. حضرت سعد کہتے ہیں وعلیکم السلام. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ سلام کا، حضرت سعد نے جواب دیا ایسا سا. میرے محبوب نے سنا نہیں ہے، پیچھے موڑ کے کہتے ہیں یارا اس سعد بھی گھر نہیں ہے لگتا. اللہ اللہ اللہ. واپس چلے نا، حضرت سعد نے دروازہ کھولا، فرمایا اتیت اہلا وسہلا مرحبا، اتیت اہلا وسہلا مرحبا. فرمایا سعد ہو تو گھر نہیں تھا؟ فرمایا محبوب جی تھا. فرمایا اگر گھر تھا تو میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ حضرت سعد کہتے ہیں میں نے سلام کا جواب تو دیا ہے لیکن ولم اسمعک یا رسول اللہ، ایسا سا جواب دیا ہے میں نے آپ کو سنایا نہیں ہے. کیوں نہیں سنایا؟ استکثرت لسلامک یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے سعد تیرے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. اگر پہلی مرتبہ میں اونچی آواز سے جواب دے دیتا تو آپ نے کوئی دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ میرے لیے دعا کرنی تھی. یہ بار بار دعائیں لینے کے لیے میں نے جواب تو دیا ہے لیکن آپ کو سنایا نہیں ہے. یہ پوری حدیث میں نے جس لیے سنائی، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت سعد نے دعوت کی، میرے نبی نے کھایا اور وہاں تاریخی جملے ارشاد فرمائے. فرمایا اکل طعامکم الابرار، تمہارے کھانے کو نیک لوگوں نے کھایا ہے. وصلت علیکم الملائکہ، اور تمہارے حق کے اندر اللہ کے فرشتوں نے دعائیں کی ہیں. اللہ اللہ. جو کسی مسلمان بھائی کو کھانا کھلاتا ہے نا، اللہ کے فرشتے کھانا کھلانے والے کے حق کے اندر دعائیں کرتے ہیں. آپ کا کیا پروگرام ہے؟ اللہ اللہ. فرمایا اکل طعامکم الابرار، تمہارے پاس نیک لوگوں نے کھانا کھایا ہے. وصلت علیکم الملائکہ، جس وقت تک تم کھانا کھلاتے رہے ہو اللہ کے فرشتے ساتھ تیرے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اگلی بات وَأَكَلَ طَعَامُكُمُ الصَّائِمُونَ، اور تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے، روزے داروں نے تمہارے پاس افطاری کی ہے. اللہ اللہ. تو انسان جب اللہ کی توحید کے جوہر کو محفوظ کر لیتا ہے، نوری جیسی مخلوق انسان کی خدمت میں لگ جاتی ہے. آخری بات توجہ ہے، بعض لوگ جو ہے نا ان کو انسان ہونے پہ فخر نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ ہم انسان ہیں. وہ انسان ہونے کے باوجود کہتے ہیں سگے مدینہ، میں مدینہ کا کتا ہوں. سگے میراں، میں پیروں کا کتا ہوں. اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے لیکن وہ انسان ہونے پہ فخر نہیں کرتے، کتا ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ مجھے فرشتہ مت کہو میری توقیر گھٹتی ہے. مجھے فرشتہ نہ کہو، مجھے فرشتہ مت کہو میری توقیر گھٹتی ہے. میں مسجود ملائکہ ہوں، مجھے انسان رہنے دو. اور اللہ کے فرشتوں نے تو میرے باپ آدم کو سجدہ کیا تھا،
اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے نوری فرشتوں کو بھی لیلۃ القدر کے اندر انسانوں کی دعائیں کے لیے بھیج دیا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے فرشتوں کی دعائیں رہے، وہ لیلۃ القدر کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اس کے حق کے اندر اللہ کے فرشتے نوری مخلوق دعائیں کرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔